اگر کوئی آدمی صبح کی اذان کے وقت بیدار ہو تو وہ روزہ کس طرح رکھے؟ اگر اذان صبح صادق کے بعد ہوئی ہو، جیسا کہ عموماً صبح صادق کے بعد ہی ہوا کرتی ہے، تو اس شخص کو کھانا پینا نہیں چاہیے، ورنہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کرے۔ ہاں، اگر اذان وقت سے پہلے ہوئی ہو تو دوسری بات ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ یعنی سائرن تک ہوتا ہے یا اذان تک؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اذان تک سحری کرتے رہتے ہیں۔ کیا ان کا یہ طرز عمل صحیح ہے؟ سحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے۔ سائرن اذان اس کے لیے ایک علامت ہے۔ آپ گھڑی دیکھ لیں، اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا، اب کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں عموماً لوگ سائرن بجنے سے کچھ وقت پہلے سحری کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں اور سائرن بجنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی سائرن بجتا ہے، ایک گلاس پانی پی کر روزہ بند کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں سائرن بجنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سائرن 1 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس دوران پانی پیا جا سکتا ہے۔ بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سائرن بجنے سے پہلے پانی پی لیا جائے۔ کراچی میں سحری کا آخری وقت تقریباً 4:15 بجے ہے، لیکن اگر ہم کسی وقت 10 منٹ بعد 4:25 تک سحری کرتے رہیں تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نقشوں میں صبح صادق کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، اس سے 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن 10 منٹ بعد کھانے کی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ ہم بیرون میں رہنے والے پاکستانی باشندے رمضان المبارک کے روزے صرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدید ترین گرمی ہوتی ہے اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں 2 گھنٹے کے کام میں 10-12 گلاس پانی پی لیا جاتا ہے۔ اگر ہم روزے نہ رکھیں تو کیا حکم ہے؟ کام کی وجہ سے روزے چھوڑنے کا حکم نہیں، البتہ مالکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کر دیں۔ آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں، اس سے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چند مسلمان بھائی ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں صحرا کے اندر تیل نکالنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی کا کام 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ لوہا مشینوں اور تپتی ریت کی گرمی کی وجہ سے روزہ دار کی زبان منہ سے باہر نکل آتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے اور بات تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کمپنی کے مالکان مسلمان اور غیر مسلم ہیں اور کام کرنے والے بھی اکثر غیر مسلم ہیں، جو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی رعایت ملازمین کو نہیں دیتے، یعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے۔ تو اس حالت میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت تو نہیں، اس لیے روزہ تو رکھ لیا جائے، لیکن جب روزے میں حالت مخدوش ہو جائے تو روزہ توڑ دے۔ اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر غلطی سے افطار کر لیا تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ بھول کر کھانے والا اور قے کرنے والا اگر قصداً کھا پی لے تو صرف قضا ہوگی۔ کسی نے بولے سے کچھ کھا پی لیا تھا اور یہ سمجھ کر کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے قصداً کھا پی لیا تو قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو قے ہوئی اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر اسے یہ مسئلہ معلوم تھا کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر خون خلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر یقین ہو کہ خون خلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، دوبارہ رکھنا ضروری ہوگا۔ وضو، غسل یا کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا اور ناک میں زور سے پانی ڈالنا ممنوع ہے۔ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسی چیز نگل لی جائے جو غذا یا دوا نہ ہو تو صرف قضا واجب ہوگی۔ سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کر سو گیا اور سحری کا وقت نکل گیا تو روزہ نہیں ہوگا، صرف قضا واپس ادا کریں گے۔
دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کوئی چیز رہ گئی تھی اور وہ خود بخود اندر چلی گئی تو اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈال کر نگل لی تو خواہ تھوڑی ہو یا اس زیادہ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسواک تو مکروہ نہیں، مگر بار بار کلی کرنا، دیر تک پانی میں بیٹھے رہنا مکروہ ہے۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر خون منہ سے نکل رہا ہو، اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے میں تھوک نکل سکتے ہیں۔ روزے میں بلغم پیٹ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کے حلق کے اندر مکھی چلی جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں خود بخود چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور